ضبط للحق وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے بتایا کہ اب تک کی کارروائیوں میں افغان طالبان کے 133 کارندے ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کابل، پکتیا اور قندھار میں فوجی اہداف پر حملوں میں مزید اموات ہو سکتی ہیں۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی 27 چوکیاں تباہ کی، 9 چوکیاں قبضے میں لے لی۔ جوابی کارروائی کے دوران 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور 2 اسلحہ ڈپو تباہ کر دیے گئے۔ 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، 80 سے زائد ٹینک، توپ خانے اور بختر بند گاڑیاں بھی تباہ۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے، 3 زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کے کوڈ کاپٹرز کے ذریعے پاکستان چیک پوسٹ پر حملے ناکام بنا دیے۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت باجوڑ میں مسجد کو نشانہ بنا ڈالا۔ مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر۔ باجوڑ میں مارٹر گولے آبادی پر گرنے سے کئی شہری زخمی ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان رجیم کے خلاف اعلان جنگ، کہا اب افغان طالبان رجیم کے ساتھ کھلی جنگ ہے، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ پاکستان نے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے حالات نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھرپور سفارتکاری کے باوجود طالبان ہندوستان کی پراکسی بن گئے۔ وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا مسلح افواج نے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور اور مضبوط جواب دیا۔ مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت سے وطن کا دفاع یقینی بنایا، کسی بھی جارحیت سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی۔ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے۔ بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا خارج ان کے ہینڈلرز پہلے بھی تذلیل ہوئے، اب بھی تذلیل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا دشمن کی مہم کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے قوم متحد ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کر کے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کو واضح پیغام دیا، پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، افغانستان سے دھمکیاں نہایت مایوس کن ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ، کہا افغانستان سے دھمکی آمیز بیانات کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اپنے عوام کے تحفظ کے لیے چوکس ہیں۔ افغان سرزمین پر دہشت گردوں کو میسر آزادی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ افغانستان اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے ہاتھوں دیگر ملکوں کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ اسرائیلی اقدامات خطے میں امن کے لیے خطرہ ہیں۔ امیر قطر رواں سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر قطر کی دعوت پر 2 روزہ دورہ کیا۔ بلوچستان کے علاقے یوب میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا کلیئرنس آپریشن، مزید 10 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 24 فروری کے بعد 25 فروری کو بھی بھارتی حمایت یافتہ خارج کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں۔ یوب میں کارروائیوں میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 18 ہو گئی۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ ہلاک دہشت گرد کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں سرچ اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری۔ غیر ملکی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز شہید کے گھر آمد۔ وزیر اعظم کی شہید کی والدہ، اہلیہ، بچوں سمیت لواحقین سے ملاقات، شہید کی بلندی درجات کے لیے دعا۔ وزیر اعظم کا مانسہرہ میں لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز شہید کے نام سے دانش اسکول کے قیام کا بھی اعلان۔ شہباز شریف نے کہا لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز شہید نے ہمت و بہادری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم کی شہید کی قبر پر بھی حاضری، فاتحہ خوانی کی۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی OIC کے اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات پر غور۔ پاکستان اسرائیلی اقدامات کے خلاف اپنا موقف پیش کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وزرائے خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت رمضان ریلیف پیکج کے متعلق اجلاس۔ پرائم منسٹر رمضان ریلیف پیکج کے لیے 38 ارب روپے مختص کیے گئے۔ شہباز شریف نے کہا امدادی رقم 5,000 سے بڑھا کر 13,000 کی۔ پچھلے سال کے کامیاب تجربے پر مبنی پیکج میں رقوم کی تقسیم شفاف طریقے سے جاری ہے۔ ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے نقد مالی مدد مستحق افراد تک پہنچائی جا رہی ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا اس سال 8 رمضان المبارک تک 64% مستحقین کو رقوم پہنچائی جا چکی۔ رمضان پیکج میں شامل مستحقین اب تک 11 لاکھ ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کر چکے ہیں۔ مہنگائی پر قابو پا لیا، اب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا لاہور میں ای ٹیکسی اسکیم کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بولی پنجاب میں خواتین کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کسی نے خواتین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنا انجام یاد رکھے۔ ای ٹیکسی اسکیم سے خواتین کو روزگار ملے گا۔ صوبے کی ہر تحصیل میں گرین بسیں چلائی جائیں گی۔ دوسرے صوبوں میں عوام ٹوٹی ہوئی ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں۔ ای ٹیکسی ایک چارج پر 300 کلومیٹر چل سکتی ہے۔ 6,90,000 روپے دے کر یہ گاڑی گھر لے جا سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے ڈاؤن پیمنٹ 50%، خواتین کے لیے 60% ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، اشیاء خورنوش، پھل اور سبزی کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے دکانوں اور سٹالز پر نرخ نامے بھی چیک کیے۔ جلیبی کی قیمت 1,200 روپے کلو ہونے پر وزیر اعلیٰ بھی حیران۔ مراد علی شاہ نے جلیبی 1,200 اور دہی بڑے 600 روپے فی کلو خریدے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا ماہ رمضان میں عوام سے زائد قیمتیں وصول کرنا ناقابل برداشت ہے۔ پی ٹی آئی کے سامنے بانی کے علاوہ سب بے معنی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت بانی پی ٹی آئی کے لیے رہائی فورس بنا رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، کہا پی ٹی آئی دہشت گردی کے خلاف زبان ہی نہیں کھولے گی، یہ شہداء کے جنازوں میں بھی شرکت نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کے تمام گروپوں میں ہزاروں اختلافات ہیں۔ پی ٹی آئی کا اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ بانی جیل میں رہے، یہ چاہتے ہیں بانی اندر رہے تاکہ باہر بیٹھے یوٹیوبرز کا دھندا عروج پر رہے۔ بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، ان کو تمام صورتحال سے لمحہ بلمحہ آگاہ رکھا۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ میں صحافیوں سے گفتگو، کہا محمود اچکزئی کا پی اے منٹ پر منٹ خبردار کرتا تھا، اگر فیملی کو خبردار نہ کرتے تو یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا تھا، دل سے بانی پی ٹی آئی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ علیمہ خان یہ بھی جاننا چاہ رہی ہیں کانفرنس کال میں ان لوگوں کے علاوہ دوسرا کون تھا، وہ بتانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ دیگر لوگوں کے علاوہ دوسرا شخص سہیل آفریدی تھا۔